اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 274 سے لے کر آیت نمبر 281 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرن چھپا کے، وعلانیتن اور ظاہر، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی اپنے مالوں کو رات اور دن میں پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر ہے، ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کے بارے میں بات کی تھی اور حکمت کے بارے میں بات کی تھی، تو ہم مختصر سی تشریح آپ کو حکمت کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں محقول سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن اللہ کے ساتھ اخلاص کیا، اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے، جہاں سے بھی حکمت ملے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان چھپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز دیتا ہے، یا اگر کسی کو سامنے کوئی چیز دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ اس سے پہلی جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کی بار بار ترغیب دی ہے، بار بار کہا ہے۔ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ صدقہ کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ چاہیں تو رات کو کر دیں، آپ چاہیں تو دن کے کسی وقت میں خفیہ یا اعلانیہ طور پر آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال ملتے ہیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا اور اس کا یہ عمل دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں تھا تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی کہ ان کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم انہوں نے رات میں خرچ کیا، 1 دن میں، 1 خفیہ اور 1 اعلانیہ۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے متعلق بھی نازل ہوئی ہے۔ امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں صدقات فرضیہ خرچ کرتے ہیں اور وہ اسراف کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ فساد کرتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، الذین یأکلون الربا، بے شک الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں الربا سود کو، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ انسان، یتخبط مگر جو کھڑا ہوتا ہے، یتخبط کہ مخبوط کر دیا، الشیطان شیطان نے، من المس اس کو چھونے سے، مطلب جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الخبث کر دیا ہو، یا جس کو شیطان نے چھو کر جو ہے وہ بالکل اسی جیسا کر دیا ہو، بالاؤ کر دیا ہو یا بالکل ویران کر دیا ہو۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جس کو شیطان نے چھو کر جو ہے وہ مخبوط بنا دیا ہوگا۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ، قالوا انہوں نے کہا، انما البیع بے شک جو بیع ہے یا تجارت ہے، مثل الربا وہ سود کے مثل ہے، وحل اللہ اور حلال کیا اللہ نے، البیع تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کیا اللہ نے سود کو۔ فمن جاءہ پس جو آئے، موعظۃ النصیحت لے کر، من ربہ اپنے رب کے پاس سے، یا جس کے پاس اپنے رب کے پاس سے کوئی نصیحت آ جائے، فانتہا پھر وہ رک جائے، فلہ ما سلف تو جو اس نے پہلے کیا وہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، فلہ ما سلف تو جو گزر گیا وہ اس کے لیے معاف کر دیا جائے گا، وامرہ الی اللہ اور اس کا حکم ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا، ومن عاد لیکن جو دوبارہ لوٹ کے آئے گا، فاولئک اصحاب النار تو وہی جو ہے وہ دوزخی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ نے تو بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ سو جس کے پاس اللہ کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ گئی اور وہ سود سے باز رہا تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن جو انسان دوبارہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو، خیرات کو، واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں دوست رکھتا کل کفار اثیم، ہر بڑے گناہ گار کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز پڑھی، وآتوا الزکات، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہا، من الربا، سود سے، وذروا ما بقیہ من الربا، اور اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو، من الربا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، فإن، پس اگر، لم نہیں، تفعلوا، تم کرو، فإن لم تفعلوا، تم ایسا نہ کرو، فأذنوا، تو ڈر جاؤ، تو خبردار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو وہی اصل تمہارے اصلی رقم لینے کا یا اصل مال لینے کے حقدار وہی ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارا ہی حق ہے، ٹھیک ہے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس، اصل، أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال، لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر، وَإِن، اور اگر، کان ہو، ذو عسرتن، تنگ دست، مطلب قرض والا تنگ دست ہو، فناظرتن، تو اسے ڈھیل دے دو، اسے مہلت دے دو، الی میسرہ، ایک مدت تک۔ اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے جو ہے وہ ایک مدت تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ خیرات کرو، خیر، وہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون، کہ لوٹائے جاؤ گے تم، فیہ، جس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک جان کو، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی آیات مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین لا یأکلون الربا۔ پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ صدقہ خیرات زیادہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ ارشاد فرمایا کہ سود کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ خیرات کا ذکر کیسے کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دینے کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے سود کو حرام کر دیا اور یہ بھی فرمایا کہ صدقہ میں انسان کسی ظاہری اور دنیاوی معاوضے کے بغیر ضرورت مند کو اپنے مال میں سے کچھ دیتا ہے اور اپنے مال کو کم کرتا ہے، جبکہ سود میں انسان جو ہے وہ ضرورت مند کو قرضہ دے کر ایک مدت معینہ کے بعد اس سے اصل رقم سے ایک زیادہ رقم وصول کر لیتا ہے اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے والا بلا معاوضہ اپنا مال دیتا ہے اور سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال کھاتا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ برکت کرتا ہے اور سود کھانے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں کرتا، بلکہ اس کے مال کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ جو ہے وہ سود کے مال کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کے مال کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے انسان کو پیش کرتا ہے، انسان کو واپس کرتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو لغت میں ربا کے معنی ہے زیادتی، بڑھوتری اور بلندی کے۔ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المعجم میں بیان فرمایا ہے کہ اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں، اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں۔ ربا حرام ہے ہر وہ قرض جس میں اصل رقم سے زیادہ وصول کیا جائے،
یا اگر اصل رقم پر کوئی منافع لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا، یا اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ ربا ہے جو حرام ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی کو ہدیہ دے کر اس سے پھر زیادہ لے لیا جائے۔ تاج العروس شرح القاموس جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 143۔ ربا کا اصطلاحی معنی شرح اصطلاح میں یا شریعت اسلامیہ میں اس کی دو اقسام ہے، ربا النسیہ، اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے، اور ربا الفضل اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو حدیث نے حرام قرار دیا۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک جنس کی چیزوں میں 10 برس زیادتی کے عوض کوئی چیز بیچی ہے، مثلا 4 کلو گرام اگر گندم ہو تو اس کو 8 کلو گرام گندم کے عوض فروخت کیا جائے۔ ربا الفضل کن چیزوں میں اس میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بہرحال آج یہ سمجھ لیجئے کہ ربا النسیہ ہو یا ربا الفضل ہو، ان دونوں کی حرمت کے بارے میں واضح احکامات ملتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو ربا الفضل یہ ہے کہ ایک مخصوص مال کو اس کی مثل سے نقد زیادتی کے ساتھ یا ادھار فروخت کیا جائے، مثلا 5 کلو گرام گندم کو 10 کلو گرام گندم کے عوض نقد فروخت کیا جائے، یا پھر 5 کلو گرام کو 5 کلو گرام گندم کے عوض 1 سال کے ادھار پر اگر کسی کو دے دیا جائے تو اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گندم گندم کے عوض، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، نمک نمک کے عوض برابر برابر فروخت کرو اور نقد بنقد، اور جب یہ اجناس مختلف ہو جائیں تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطے کہ نقد بنقد ہوں۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا اس نے سودی کاروبار کی ہے، دینے والا اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بات موجود ہے کہ 1 دینار کو 2 دیناروں کے بدلے میں یا 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بھی فروخت نہ کرو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26، 25 اور 24۔ تو محترم سامعین، یہاں پہ یہ بات بھی واضح بیان فرما گئی ہے کہ جو جنس ہے وہی دینی چاہیے، جنس کو بھی تبدیل نہیں کرنا، اور مال میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ مال میں تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ کا اگر کوئی سوال آ جائے تو وہ بھی غلط کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کو 2 درہموں کے عوض فروخت نہ کرو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ ایک نو کی ماپ اور تول والی چیزوں میں سود آ جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم بات کریں تو اگر دونوں چیزیں جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں، ایک کی جنس الگ ہے دوسری کی جنس الگ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بدلے میں فروخت کی جا رہی ہیں تو یہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دونوں چیزوں کو جب وہ مختلف ہو جائیں تو پھر جس طرح چاہو وہ فروخت کر دو، اور جب ان میں اختلاف نہ ہو، مثلا اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جیسے گندم ہے تو اس کے بدلے میں گندم، اور اگر کوئی اور چیز اس کے بدلے میں آ رہی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سود کے مال کو کم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا اسی آیات مبارکہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو زمانہ جاہلیت کا جو باقی ماندہ سود تھا اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو مطلقاً حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو جو حرام کر دیا، اور اللہ نے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم سود کے مال کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سود تمہارے لیے بالکل حرام ہے۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں کاروبار لوگ کرتے تھے تو اس پر جو ہے وہ قرض کے لینے کا رواج بھی تھا تو اس پر لوگ سود لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب یہ وہ سود تھا جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان زمانہ جاہلیت کے سود جو پہلے تم لیتے تھے اس کو چھوڑ دو اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرو۔ تو محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے اس لیکچر کی ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سود کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، آپ اس کو مختصر آسان زبان میں آخر میں آپ کو مزید پھر سمجھا دیتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو کہ زیادتی ہو یا ہر وہ چیز جو کہ آپ کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ آپ کو سود کے مال میں لے جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم اس کو آسان زبان میں مزید سمجھائیں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو 1000 روپیہ کوئی قرض دیا ہے تو آپ بدلے میں اس کو واپس اتنا ہی دیں گے، اور اگر وہ زیادہ مانگتا ہے تو وہ سود کا مال جو ہے وہ کھاتا ہے۔ اور سود کے مال کھانے والے کے بارے میں
یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. تو اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو جو ہے وہ آپس میں ناحق نہ کھاؤ الا یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے جو ہے وہ تجارت ہو جائے. تو سود کے مال کے حوالے سے بے شمار احکامات قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ملتے ہیں. اس لیے ہر انسان کو اس بات کا اچھے سے اور معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے، پھر بھی انسان جاننے کے باوجود اگر یہ کام کرے تو سمجھ لے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس لیے انسانوں کو ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ منع کیے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے وہ سود خوروں کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عظیم مجمع میں وہ شخص پاگلوں کی طرح مخبوط الحواس کھڑا ہوگا. اسے دیکھ کر قیامت کے دن سب یہ پہچان لیں گے کہ یہ شخص دنیا میں سود خور تھا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور سخت تکلیف پہنچائی ہے. اب دیکھیں نیک بندوں پر تو شیطان کا اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کسی اذیت اور آزمائش میں مبتلا کر دے، لیکن عام لوگ جن کی رگوں میں شیطان جو ہے وہ سیال خون کی طرح دوڑتا ہے، ان میں سے جو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کی عقل اور دماغ پر بھی شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح کپڑے پھاڑتے ہیں اور منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے پریشان حال ہو جاتے ہیں. اب ان کو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ یہ دنیا میں سود کا مال بڑھانے کی حرص میں اس طرح دیوانے ہو چکے تھے کہ نہ ان کو خوف خدا تھا، نہ کسی ضرورت مند اور مصیبت زدہ پر ان کو ترس آیا کرتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سود خور پاگلوں کی طرح ہو جائیں گے. آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے حرام کرنے کے احکامات کو مختلف آیات مبارکہ کے ذریعے جو ہے بیان فرمایا ہے. اللہ نے سورۃ النون میں فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ وہی مال ایسا ہے کہ جو بکثرت سے بڑھنے والا ہے. اور اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا وأحل اللہ البیع وحرم الربا. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ دنیا میں جو انسان تھوڑی سی بھی نیکی کرے گا تو کل کو قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو تھوڑی سی بھی برائی کرے گا تو کل کو قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا. حدیث مبارکہ میں امام مسلم اور امام بہقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود پر گواہی دینے والے اور سود کے لکھنے والے پر لعنت کی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور ان کو جنت کی نعمتیں بھی نہ چکھائے: عادی شرابی، سود خور، ناحق مال یتیم کا کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس قوم میں سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہو جاتی ہے اس پر رعب طاری کر دیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچے گا. جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار پہنچے گا. الدر المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرے گی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائے گی مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا کہ جن کے پیٹ کو کوٹریوں کی طرح بڑے بڑے وہ پیٹ تھے اور ان کے پیٹوں میں سے باہر سام دکھائی دیتے تھے. میں نے پوچھا ہے کہ اے جبریل امین یہ کون ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ سود کھانے والے ہیں۔ سود کے بے شمار بڑے عذابات ہیں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سود سے، رشوت سے، بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، برے مال کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، سود، کینہ، جھوٹ، حسد، غیبت، چغلی، ان تمام قسم کی معاشرتی برائیوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اپنے دادا دی اور دادی جی کی قبر کے لیے بھی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، میری والدہ کے، میرے دادا جی اور دادی جی کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان کی قبر کے تمام منازل کو آسان فرما۔ اے اللہ ان سب کو اپنی جوائے رحمت میں جگہ نصیب فرما، ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور آگے پھرانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔